ما علینا الا البلاغ، رسول کا کام ہے کھول 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 کے بیان کر دینا. کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو پش نہیں کیا جاتا کہ یہ کام ضرور کرو. بتلایا جاتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارا نقصان ہے. اگر کوئی بات پھر بھی واضح نہیں ہے تو پوچھو. میں سلونی کرنے والے کا بھی استاد ہوں. میں میں خطیب ممبر، میں کائنات کے مولا کا بھی مولا ہوں. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام کھول کھول کے بیان کرنا. جب مصطفیٰ کا کلام، جو خدا کا مصطفیٰ کھول کھول کے بیان کر دے، ہر بات وہ واضح کر کے بیان کر دے، اگر کسی کی سمجھ میں مصطفیٰ کی بات نہ آئے وہ امت کو قرآن کیسے سمجھا سکے گا؟ پھر سمجھ نہیں آتی کہ اس آدمی نے کس حق کے تحت حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا. جو مصطفیٰ کا کلام نہ سمجھ سکے، جو مصطفیٰ کا فصیح و بلیغ اور آسان ترین کلام نہ سمجھ سکے، وہ امت کو قرآن کیسے سمجھائے گا؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں. مثال دے ختم الانبیاء بلند تر صلوات. مثال دیتا جاؤں، اگر کوئی عام آدمی یہ بات سنے، بس کافی ہے. اگر کوئی عام آدمی یہ بات سنے کہ صحابہ میں سے کسی کو رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں بہت سو کو سمجھ میں نہیں آتی، چند ایک تھے جو حق کے سماعت ادا کرتے تھے، جو سمجھنے کا حق تھا وہ ادا کرتے تھے. مثال دیتا جاؤں، عرب کا ایک شاعر تھا جو رسول کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. رسول پاک جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے لے آئے تو وہ کفار میں سے تھا، وہ ان کی پارٹی میں سے تھا. وہ ہمیشہ رسول کی، اسلام کی، قرآن کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. پھر جب وقت بدل گیا، مسلمان غالب ہو گئے، جب ان کے پاس طاقت آ گئی تو چند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شاعر کو پکڑ کے لے آئے. جی، اس شاعر کو پکڑ کے، پھر اسے پکڑ کے بھی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے. دیکھیں، رحمت للعالمین کا پیغام بھی رحمت ہوتا ہے. رحمت للعالمین اگر رسول ہے تو اس نے آپ کو ظلم کا، اس نے ہمیں ظلم کا یا زیادتی کا درس نہیں دیا، بلکہ وہ تو ایسا رحمت للعالمین ہے کہ جو اپنے مفتوحہ علاقے میں بھی سفید پرچم لے کے جاتا ہے. کہ جو کوئی بھی ہمارے پرچم کے نیچے آ جائے گا اسے امان ہے. کسی نے کہا تھا جب فتح مکہ ہوا، کسی نے کہا تھا کہ جس کے ذہن میں رسول کی رحمت تو نہ تھی لیکن اس کے ذہن میں اگر حکومت تھی تو اس نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ. رسول نے اسے خاموش کروا کے کہا نہ، آج قتل و غارت گری کا دن نہیں ہے، آج کسائی بننے کا دن نہیں ہے، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج عام معافی کا دن ہے. بات ہم کر رہے تھے آپ کی خدمت میں کہ چند رضی اللہ تعالی عنہ اس شاعر کو پکڑ کے لے آئے رسول پاک کی خدمت میں، بوری میں بند کر کے، تاکہ وہ جی ایسا نہ ہو، کیونکہ ڈرتے تو تھے، ہر کسی کو پتا تھا کہ وہ کتنے پانی میں ہے. اگر وہ جو شاعر تھا اگرچہ وہ کفار سے تھا لیکن تھا تو کسی کی نظر میں تھا تو بہادر. اسے پکڑ کے لے آئے بوری میں بند کر کے، یا رسول اللہ ہم اس کو پکڑ کے لے آئے ہیں، یہ فلاں گستاخ ہے جو آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اسلام کے اور قرآن کے خلاف شعر و شاعری کیا کرتا تھا. رسول پاک نے ارشاد فرمایا اچھا یا علی اس کی زبان کاٹ دو. بات ذہن میں رہے کہ رسول کا کلام سمجھنے کے لیے اپنا ذہنی معیار بلند کرنا پڑتا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بات کر آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. ابھی رسول نے کیا کہا؟
اچھا یا علی اس کی زبان کاٹ دو. مولا کائنات نے بوری کو ہاتھ میں پکڑا. اب سارے تماشائی ساتھ ساتھ. ایک تو ان کے دل میں یہ غصہ کہ پکڑ کے ہم لائے ہیں, رسول کو چاہیے تھا کہ ہمیں کہیں کہ ہم اس کی زبان کاٹیں, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بھائی کا قصیدہ پڑھا, ان کو افضلیت دی ہم پر. انہوں نے نہ اسے پکڑا, ان کا نہ اس سے رابطہ, اس کے سامنے نہ اس نے گستاخی کی, لیکن پھر بھی حضرت علی سے کہا گیا کہ اس کی زبان کاٹو. پکڑ کے باہر لے آئے, مدینہ کے باہر, کہا اس بوری کو کھولو. جب اس کو کھولا تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا یہ لے 2000 روپیہ, میری سواری اونٹ یا گھوڑا اور یہاں سے بھاگ جا, میں تماشائیوں کو روکتا ہوں. کیونکہ جو ساتھ تھے, جو ساتھ گئے, جو تماشا دیکھنے والے تھے, ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ ایسے زبان کاٹی جائے گی. زبان کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تلوار, زبان نکال کے تلوار سے کاٹی جائے گی, یا کینچی سے, یا کچھ اس طرح سے کاٹی جائے گی, خنجر, تلوار, کوئی چاقو, کوئی اس طرح کی چیز استعمال کی جائے گی. تماشائی تھے, تماشائی تھے, وہ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پہ جمع ہوئے کہ جو رسول کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا, جب اس کی زبان کٹے گی ہمارے دل کو سکون ملے گا. مولا کائنات نے 2000 کی اسے بھگا دیا اور فرمایا بھاگ جا, میں ان کو روکتا ہوں. ماشاءاللہ. اب وہ حضرات رضی اللہ تعالی عنہ وہ غصے میں اپنے گھر آئے, بہت زیادہ غصہ, غصے کی وجہ سے پیشانی سے پسینہ آ رہا ہے, اتنا زیادہ غصہ. جب بیویوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہونی ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں, ہم مولا کی شان, جب ہم رسول خدا کے پاس جاتے ہیں تو وہ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ علی کے فضائل پڑھتے جاتے ہیں, ہر وقت یا علی کرتے جاتے ہیں, کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. آج ہم نے اس شاعر کو پکڑا, چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہمیں کہتے کہ اس کی زبان کاٹو, اور پھر جب ہم واپس جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, تم نے زبان نہیں کاٹنی بلکہ علی نے زبان کاٹنی ہے. میں ابھی رسول کی خدمت سے آ رہا ہوں, انہوں نے یہ ارشاد فرمایا, علی میری بات سمجھ گئے تھے, پھر وہ حجرے میں چلے گئے. بات آسان سی, حد میں سمجھنے والی بات کون سی ہے, زبان ایسے ہی کاٹی جاتی ہے. اچھا یہاں پہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کل جانا رسول پاک سے خود ہی سوال کر لینا, صبح خوب تیار ہو کر کے, آج تو تاریخ میں کسی طریقے سے نام آئے گا, ہم کوئی سوال کریں گے, رسول ہماری شان بیان کریں گے. وضو کر کے صبح کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے, ان ہر کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم رسول خدا سے پوچھیں گے کہ آپ نے جب کہا کہ زبان کاٹنی ہے تو ہم تو یہی سمجھیں کہ اسی طرح زبان کاٹی جاتی ہے. علی نے اسے 2000 بھی دیے, اپنی سواری بھی دی, اسے بھگا بھی دیا, اور آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ علی میری بات سمجھ گئے تھے. نماز ختم ہوئی, اب کوئی حضرت سوال کرنے کے لیے اٹھا, یا پیچھے سے پانی گرنے کی آواز آئی, پیچھے سے پانی گرنے کی آواز آئی. چند لمحے انتظار کے بعد وہی عرب کا بدبخت شاعر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے, محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا. قدم بوسی کر کے اس نے یہ عرض کیا, یا رسول اللہ آپ نے علی سے فرمایا میری زبان کاٹ دو, علی نے واقعاً میری زبان کاٹ دی. یا رسول اللہ وہ زبان جو آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی, علی نے میری وہ زبان کاٹ دی. یا رسول اللہ آپ کی شان میں نعت کے چند اشعار لکھ کے لایا ہوں, اگر حکم فرمائے تو سناؤں. بار محمد و آل محمد صلوات. سبحان اللہ. تاریخیں بھری پڑی ہیں, رسول کی بات جب سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن سمجھائیں گے کیسے. حسبنا کتاب اللہ تو قدم قدم پہ کہا گیا, کلفی والا بھی اپنی ریڑھی پہ لکھ کے پھیر رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ, میرے لیے خدا کی کتاب کافی ہے. اصل میں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جس کا جیسا پیر ہو ایسے ہی اس کے مرید بھی ہوتے ہیں. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. اچھا, قرآن خداوند قدوس نے انسانیت کی فلاح کے لیے نازل کیا, ایک پیغام ہے جسے رسول پاک نے کھول کھول کے بیان کر دیا. قرآن
خداوند قدوس کا وہ مشکل پیغام ہے کہ جس کی وضاحت کرنا، جس کو کھول کھول کے بیان کرنا یا مصطفیٰ کا کام ہے یا مرتضیٰ کا کام ہے، عام آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، جنگ نہروان و جنگ صفین تو ہمیں کبھی نہیں بھولے گی نا۔ جب رسول کے سچے جانشین نے اپنے صحابیوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنہوں نے قرآن نیزے پہ بلند کر لیا ہے، یہ صفین کی بات ہے، نہروان میں جو ہل ہل کے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ان کے گلے میں اٹک چکا ہے، قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں گیا، سوچو اور سمجھو، دیکھو اور پہچانو جو قرآن وہ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن صامت ہے، قرآن ناطق میں ہوں۔ ابھی قرآن ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ قرآن بھی کیسے اترے؟ کیونکہ دلوں میں اگر علی بستا ہو تب قرآن اترے گا۔ قرآن بھی گلے میں جا کے دیکھتا ہے اگر دل میں علی بستا ہے کہ جاؤں جب نیچے اگر علی دل میں بستا ہے تو قرآن جائے گا۔ اچھا، اپنی طرف سے پھر بات نہیں کر رہا، اپنی طرف سے پھر بات نہیں کر رہا۔ دیکھیں شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل پہ۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ قرآن مقدس کی آخری سورت کسے نہیں آتی جی؟ اور آدمی کسی کے ساتھ دشمنی اس وقت کرتا ہے جب آدمی اس کا دوست نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی میرا اپنا رشتہ دار ہو، میرے اپنے ساتھ چلو، جو میں چاہتا ہوں وہ کر رہا ہے، تو مجھے اس کے ساتھ دشمنی کی کیا ضرورت ہوگی؟ یہی دنیا کا ایک سمپل سا قانون ہے، ایک سادہ سا قانون ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شیطانی راہ پہ چل رہا ہے، اگر کوئی آدمی حضرت شیطان کے بتائے ہوئے رستے پہ چل رہا ہے، تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسے رستے سے ہٹائے؟ صاحب آسان سی بات ہے، اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسے روکے نہ تو نماز نہ پڑھ؟ جب وہ پڑھ ہی نہیں رہا تو کوئی آدمی اگر اس کے دل میں علی بستا ہی نہیں ہے، اگر کسی آدمی کے دل میں علی بستا ہی نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ شیطان ہمیشہ کرتا ہے اس دل پر جس میں علی بستا ہو، شیطان حملہ کرتا ہے اس دل پر جو علی کا گھر ہو۔ نبی کے ذہن پہ شک کرنے والے، اس کی کیا مجال کہ وہ نبی کے ذہن پہ شک کرے۔ قرآن حملہ کرتا ہے اس مومن کے دل پر جس کے دل میں علی بستا ہو، جس کا ذہن ہی شیطانی ہو۔ شیطان کو گمراہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شیطان کو گمراہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ معیار فضیلت علم ہے۔ ہر جگہ پہ قرآن میں 100 سے زیادہ آیات میں صراحتاً اور بالکل کھلے الفاظ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ علم معیار شرافت بھی ہے اور علم ہی معیار فضیلت بھی ہے۔ مولا کائنات نے سلونی کہا، اور خداوند قدوس نے جو فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے، اگر تم جاہل ہو، اگر تم لا تعلمون ہو تو پھر اہل ذکر سے سوال کرو، علماء سے سوال کرو۔ اور عالم و جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل علم و نور اور تاریکی، نور اور ظلمت کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نور ہمیشہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرا نور خلق کیا اور پھر ہم 5 کا نور بنایا گیا۔ اگر نور سے کوئی چیز افضل ہوتی تو آل محمد و آل محمد کو اس سے خلق کیا جاتا۔ والعلم نور، اور علم نور ہے۔ علم سمجھنا ہو تو اہل بیت کے در پہ آنا ہوگا۔ عالم ہی تھے مولا کائنات، تبھی انہوں نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی۔ جو عالم ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی عالم ہی جا سکتا ہے، عالم کا مقابلہ عالم ہی کر سکتا ہے۔
لیکن اگر عالم کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کا مقابلہ لوگوں کی فقہ کے امام نہ کر سکے تو مان فقہ جعفریہ حق ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری. اسلام میں کتنی فقہیں ہیں؟ کتنی؟ 5. ٹھیک ہے. ایک فقہ جعفر صادق، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری فقہ کا نام فقہ جعفر صادق بھی ہے. اسے فقہ مصطفیہ بھی کہتے ہیں، یہ فقہ مرتضویہ بھی ہے، اسے فقہ علویہ حسنیہ حسینیہ، یہ 14 ائمہ کی، یہ 14 معصومین کی فقہ ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیں، کیا پوری کائنات میں دیکھ لیں کہ اسلام کے اندر پائے جانے والے جتنی بھی فقہیں ہیں کسی بھی صحابی کے نام پہ نہیں ہے. اگر وہ اس قابل ہوتے، اگر ان کے پاس اتنا علم ہوتا کہ وہ کبھی جھوٹا ہی صحیح سلونی کا دعویٰ کرتے تو تاریخ بھی ان کے نام سے ایک فقہ بنا دیتی. اگر حنفی فقہ کے امام نے سلونی کا دعویٰ کیا تب اگرچہ وہ جھوٹا تھا تبھی فقہ حنفیہ بنی. اگر کسی حنبلی نے دعویٰ کیا تبھی فقہ حنبلی بنی. لیکن میں قربان جاؤں، فقہوں کے امام بھی ہمارے ائمہ کے سامنے علم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی، فقہوں کے اماموں کے امام بھی جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے جاتے ہیں کہ لولا علی لا ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. یہ دوسری فقہ کے جو دوسری فقہیں ہیں ان کے امام کا یہ فرمان، ان کے امام کا یہ قول، لیکن ان کے انڈائریکٹ امام کا یہ قول. اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ان کے ڈائریکٹ امام کی طرف. اگر ان کا پہلا امام لولا علی لا ہلاک عمر کہتا ہوا گیا تو کوئی عجب بات نہیں. اس کے بعد آنے والے نے بھی کہا لولا سنتان لا ہلاک نعمان. اس کے بعد آنے والے نے بھی کہا کہ مات الشافعی ولم یعرف ربہ علی ام ربہ اللہ. فقہوں کے امام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سلونی قبلہ انتاب کے دونی اس کا رب ہے یا اس کا رب وہ ہے جس کے سامنے خطیب ممبر سلونی بھی سجدہ ریز ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں امسٹرڈیم میں کہا کرتا ہوں جمنا جنگلہ انتخاباں دبئی دیاں. جی گھٹیا خاندان جن کی کوئی قیمت نہیں اور مقابلہ کائنات کے شریف ترین علی کے ساتھ، کائنات کی عظیم اور شریف ترین مخلوق کے ساتھ. نزال بن حسن چھٹے امام کے شاگرد ہیں. علی خلیفۃ الرسول صفحہ نمبر 47 پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نزال بن حسن امام صادق کے شاگرد ہیں اور یہ حقیقی مومن ہے. اور ابو حنیفہ یہ بھی امام صادق کا شاگرد ہے. اور امام اسے فرمایا کرتے تھے کہ اے ابو حنیفہ قیاس نہ کیا کر، کسی دن یہی قیاس تجھے ہمارے مقابلے میں لا کے کھڑا کرے گی اور یہی قیاس تجھے اسلام سے خارج کر دے گی. ہماری شریعت میں فقہ جعفریہ میں قیاس حرام ہے. قیاس کسے کہتے ہیں؟ میں جا رہا ہوں، میں نے دیکھا 4-5 آدمی ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جوا کھیل رہے ہیں، وہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں. اب میں نے یہ قیاس کر لیا کہ جہاں پر بھی 6-7 یا 8 آدمی اکٹھے بیٹھے ہوں گے وہ شراب پی رہے ہوں گے، وہ ناجائز کام یا غلط کام کریں گے. یہ ہوتی ہے قیاس. اور اس قیاس سے امام نے منع فرمایا. ہماری شریعت میں یہ قیاس حرام ہے. یہ بڑی زیادہ قیاس کیا کرتا تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ. اب میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام کے شاگردوں کے شاگرد بھی فقہوں کے ائمہ کو چپ کرا دیا کرتے ہیں، ان کو لاجواب کرا دیا کرتے ہیں. نزال بن حسن اپنے دوست کے ساتھ جا رہے ہیں. بہت باریک سی بات کرنے جا رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ سمجھا سکوں. آپ نے بھی میرا ساتھ دینا ہے. اگر کوئی بات تشنہ رہ جائے
تو آپ نے خود، میں آپ کو پوائنٹ دے کے جاؤں گا، آپ نے خود وہ پوائنٹ ملا لینے ہیں. جی. نزال نے کہا اپنے دوست سے کہ آج دیکھو میں کس طرح اس ابو حنیفہ کو ذلیل کرتا ہوں. السلام علیکم، پہنچ گئے. اچھا جی، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ مومن ہے. اچھا جی، میں آپ کی فقہ سے تعلق رکھتا ہوں، آپ کا بہت بڑا مرید ہوں، لیکن میرا ساتھی، کیونکہ ہم سب مل کے رہتے ہیں تو ایک شیعہ وہ بہت مشکل مجھ سے سوال کرتا ہے. اب اس سوال کا جواب میرے پاس کوئی نہیں ہے. حضور حضرت ابو بکر کی فضیلت کیا، سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ جی ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ رسول کے پہلو میں دفن ہے. سارے اپنے ہی ہیں نا. حضرت ابو بکر کی سب سے بڑی فضیلت ہی یہ ہے کہ وہ رسول کے پہلو میں دفن ہے. اچھا، آپ ہی سے میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ جو صرف اور صرف شیخین سے مروی ہے کہ نحنو معشر الانبیاء لا نورث، ہم گروہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے. ہماری کسی کتاب میں یہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی حدیث. میں آپ کو پہلے وضاحت کر دوں، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، صرف اور صرف بی بی پاک کا حق مارنے کے لیے یہ کھڑی گئی تھی. کسی طریقے سے اس نے یہ کہا کہ میں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے. اچھا میں نے اپنے اس شیعہ دوست سے یہ کہا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ آگے اس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ جب رسول وراثت نہیں چھوڑتے تو پھر حضرت ابو بکر رسول پاک کے حجرہ میں کس حق کے تحت دفن ہوئے؟ اگر وراثت نہیں چھوڑتے تو انہوں نے کسی کی وراثت میں تصرف کیا، ظلم کیا، ظالم بنے. لیکن اگر وہ اپنی بیٹی کے حجرہ میں دفن ہوئے تب بھی کوئی بات ماننے والی نہیں ہے. جی وہ کیسے؟ جب رسول پاک اس دنیا سے گئے تو ان کی کتنی بیویاں موجود تھیں، ان کی کتنی زوجات، جو ام المؤمنات ہے وہ موجود تھیں 9. اگر کہیں کہ ہر بی بی اپنے اپنے حجرے میں رہ رہی تھی تو پھر تاریخ میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بی بی کہ ام المومنین کا اپنے حجرے میں انتقال ہوا پھر ان کو وہیں پہ دفن کیا گیا. اور اگر ان کی جائیداد، حالانکہ پہلے آپ خود فرما رہے ہیں کہ گروہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، وراثت نہیں چھوڑتے، کس قانون کے تحت بی بی عائشہ کو وراثت ملی؟ اگر وراثت مل بھی گئی تو اس حجرے کے 9 حصے ہونے چاہیے، اس حجرے کو 9 حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے. اگر اس حجرے کے 9 حصے کر دیں تو ایک حصے پہ تو رسول پاک کی قبر مبارک آ گئی. اب جو ایک طرف پہ ہے یا دوسری طرف پہ ہے وہ غصب شدہ زمین پہ دفن ہے. اچھا اگر انہوں نے ہبہ کر دیا تھا تو پھر کس قانون کے تحت آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا کا حق غصب کیا اور آپ کا جو بڑا ہے وہ اس جگہ پہ دفن ہوا؟ اور پھر اگر وہ زمین آپ کی تھی، وہ حجرہ جس میں بی بی عائشہ رہ رہی تھی اگر وہ آپ کی تھی اور آپ نے رسول کو ہدیہ کر دیا تھا تو ادھر رسول نے آنکھ بند کی، ادھر آپ نے اس میں تصرف کیا. شریف کبھی بھی کوئی چیز دے کے واپس نہیں لیتے، پھر بھی ظلم کیا. ابو حنیفہ جب لاجواب ہو گیا، فبہت الذی کفر، جب لاجواب ہو گیا اس نے یہی کہا مجھے لگتا ہے یہ خطیب منبر سلونی کے بیٹے کا شاگرد ہے، اسے میری محفل سے اٹھا دو، ان کے سوالوں کا جواب میں نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، نص ہے صفحہ نمبر 47 کتاب، اور اس میں باقاعدہ اس میں جو ریفرنس دیا گیا ہے وہ اہل سنت کی کتاب سے ہے. خطیب منبر سلونی کے در سے جو علم حاصل کرتا ہے کائنات میں کبھی کبھی وہ جابر ابن حیان بن جاتا ہے، کبھی وہ میسم و مقداد و سلمان و کمبر بن جاتے ہیں. اور پھر اگر ایک تو بات ہوتی ہے کہ صرف مولا کائنات نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اپنے وقت کے محمد نے سلونی کا دعویٰ کیا.
اپنے وقت کے محمد نے سلونی کا دعویٰ کیا، اب ہر وقت کے محمد کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس دعوے کی حفاظت کرے۔ بے شک بے شک۔ اگر پہلا کوئی بات کر دے تو دوسرے سے لے کر 14ویں تک اس نے اس بات کی حفاظت کرنی ہے، اس کا بھرم رکھنا ہے۔ اگر الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، امام عالم ما کان اور ما یکون ہوتا ہے۔ اگر کائنات کے عظیم رسول نے حضرت جابر سے کوئی بات کہی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کوئی بات کہی، تو اپنے دور کے 5ویں محمد تک وہ بات پہنچانے کے لیے ان کو کوئی امانت دی، تو ابھی اپنے سن اصغری میں بھی اپنے بچپن میں ہی اگر رسول کا وہ پیغام حضرت جابر نے امام باقر علیہ السلام کو پہنچایا، پیغام بھی آپ کو سناتا جاؤں۔ سرور کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، اے جابر تو میرے چوتھے بیٹے کی زیارت کرے گا، 5ویں امام کی اور میرے چوتھے بیٹے کی زیارت کرے گا۔ جب تو میرے چوتھے بیٹے کو ملے جس کا نام بھی میرے نام پہ ہوگا، جس کی رفتار میری جیسی ہوگی، جس کی گفتار و کردار میرے جیسا ہوگا، جب تو اس سے ملے تو انہیں میرا سلام دینا۔ اب رسول پاک جب اس دنیا سے گزر گئے، مولا کائنات اس دنیا سے گزر گئے، اب جابر کی حالت یہ ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ مجنون کی طرح، وہ پاگلوں کی طرح، دنیا کی نظر میں پاگلوں کی طرح یا باقر یا باقر یا باقر کہتا ہوا دوڑا کرتا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے امام باقر علیہ السلام کا جب دور آیا، جب انہیں ان کی زیارت ہونی تھی، تو اس وقت حضرت جابر کی وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ جب حضرت باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اے فرزند رسول، آپ جس طریقے سے بولتے ہیں میں نے رسول کا زمانہ دیکھا بالکل ایسے ہی ہے، جس طریقے سے آپ کی خوشبو آ رہی ہے ایسے رسول کی خوشبو آتی ہے، آپ کی رفتار، آپ کی آہٹ سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کی رفتار بھی رسول جیسی ہے، مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ورنہ میں دیکھ کے بتا دیتا آپ رسول سے کتنے مشابہ ہیں۔ میرے مولا نے حضرت جابر کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، ان کی بینائی واپس آئی، مولا کا ماتھا چوما، قدموں پہ ہاتھ لگا کے فرمایا محمد مصطفیٰ نے سچ کہا، میرا چوتھا بیٹا نام میں بھی میرے جیسا ہوگا، رفتار میں بھی میرے جیسا ہوگا، کردار و گفتار میں میرے جیسا ہوگا۔ حضرت باقر نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، اے دادا جابر، اب ہم سے اور برداشت نہیں ہوتا، ہمارے نانا کا سلام ہمیں پہنچائیں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، الامام امام ولو کان صبیا، امام چھوٹا یا بڑا ہمارے لیے ہوتا ہے لیکن امام امام ہوتا ہے۔ اور تاریخ بھری پڑی ہے، انشاءاللہ میں نے پہلے بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ صاحب صاحب یہ حدیث کا ایک حصہ ہے، حدیث کا دوسرا حصہ مولانا صاحب، انی اعرف طرق السماء من طرق الارض، میں آسمان کے رستے زمین کے رستے سے بہتر جانتا ہوں۔ اگر خدا نے زندگی دی، موقع ملا، انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا کہ اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کر سکوں اپنے ناقص عقل، اپنے ناقص صرف کے مطابق۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں۔ شرافت بھی نسلوں میں آتی ہے اور بغاوت اور ضلالت بھی نسلوں میں آتی ہے۔ اور علم، یہ بات یاد رکھیں، علم الف بے 1 2 ABC پڑھنے کا نام نہیں ہے، العلم نور، پاک و پاکیزہ ظرف دے کر اس میں علم ڈالا جاتا ہے، یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اور علم ذلیل کی ضلالت میں اضافہ کرتا ہے، شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے۔ علم
ذلیل کی، خبیث کی خباثت میں، نجس کی نجاست میں اضافہ کرتا ہے، اور طاہر کی طہارت میں اضافہ کرتا ہے، شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور جتنا بڑا مقام ہوتا ہے امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، جتنا بڑی منزلت اور قدر و قیمت ہوتی ہے آزمائشیں، امتحان، مصیبتیں، پریشانیاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ اہل بیت کا دنیا کی نظر میں انہوں نے جو دنیا کا نقصان